السلام علیکم ویورز۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے جدیدیت۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں تبدیلی کے بارے میں اور خاص کر کے اردو ادب میں تبدیلی کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کو اس مقام تک پہنچانے میں مختلف تحریکات کا ایک اہم کردار رہا ہے، پھر چاہے وہ علی گڑھ تحریک ہو، یعنی کہ سر سید کی ترقی پسند تحریک ہو، یا پھر رومانی تحریک ہو، جدیدیت ہو، یا پھر مابعد جدیدیت۔ حالانکہ جو جدیدیت ہے ہم اس کو ایک تحریک تصور نہیں کرتے ہیں، اس پر بحث ہے کہ وہ ایک تحریک ہے یا پھر رجحان۔ تو جو بہت مختلف محققین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جدیدیت کوئی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک رجحان ہے جو کہ 1960 کے بعد ہمارے ادب میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جدیدیت کا جب دور شروع ہوتا ہے اس کے آغاز سے پہلے جو ہے وہ علی گڑھ تحریک، یعنی کہ جو ترقی پسند تحریک تھی، اس کا دورہ تھا۔ اس نے جہاں پر معاشرے کو ایک طرف ادب سے جوڑا، مطلب کہ ادب کو جو ہے ایک طرف معاشرے سے جوڑا، کہ ادب کا انہوں نے یہ کہا کہ ادب جو ہے وہ سماج میں سدھار لانے کا ایک آلہ ہے۔ تو وہیں دوسری طرف جدیدیت نے یہ اس بنیاد پر زور دیا کہ ہم کو جو ہے وہ انسان کی انفرادیت پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ حالانکہ ہم ادب کو سماج سے الگ کر کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی جو وجودیت ہے اس کی تلاش نہ کریں اور وہ اپنے جذبات کو کیا کر دے، نظر انداز کر دے اور صرف سماج کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جدیدیت جو ہے وہ انفرادیت پر جو ہے زیادہ زور دیتی ہے۔ یعنی اگر بہت آسان الفاظ میں کہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت نے یہ کہا کہ جب سماج آپ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے تو آپ کو بھی سماج کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو ادب تخلیق کرو وہ خود کے لیے کرو، نہ کہ سماج کے لیے۔ تو چلیے آج کا جو یہ ٹاپک ہے ہم اس پر بات اپنی شروع کرتے ہیں کہ مغرب کے جو ہے زیر اثر جدیدیت ہمارے ملک میں 19ویں صدی میں شروع ہوئی۔ یوروپ میں جدیدیت کی جو تاریخ ہے وہ 4 صدیوں پر محیط ہے، اس لیے ہماری جو جدیدیت ہے وہ بھی یورپی جدیدیت کے مقابلے نہیں ہے۔ نون میم راشد نے آزاد اور حالی کا رشتہ جدیدیت سے جوڑا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج اردو شاعری پر بات کی جائے تو حالی اور آزاد کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ 20ویں صدی میں اردو شاعری رومانیت سے آشنا ہوئی، اس میں جدت تھی، واقعیت و حقیقت نگاری اور فطرت نگاری کی تحریک بھی جدت کے زیر اثر تھی۔ یہ زمانہ اردو شاعری کو جدت سے قریب لانے کا زمانہ تھا۔ اس دور میں ہماری شاعری نے مواد اور حیت دونوں لحاظ سے اپنے اندر ایسی جدت پیدا، یعنی کہ ایک ایسی نیا جو طریقہ ہے وہ پیدا کیا کہ اس میں بڑی حد تک انقلابی آہنگ پیدا ہو گیا۔ روایت سے بغاوت کر کے نئے تجربات کا خیال بنیادی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اردو شاعری کا پوری طرح کایا پلٹ جاتا ہے۔ اردو شاعری میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو جدت میں ڈھالنے کی روایت رہی ہے، اور اس روایت میں شاعری کو ہر دور میں آنے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے اور جدت ہونے پر، یعنی کہ جدید ہونے پر، نئے ہونے پر مجبور کیا ہے۔ اسی لیے روایت اور تجربے کی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ جدت اردو شاعری کی روایت کی توسیع ہے، لیکن جہاں روایت اور تجربے کا تسلسل نہ پڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے، وہاں روایت مجروح ہوتی ہے اور جدت شاعری کے چہرے پر بدنما داغ بن جاتی ہے۔ جدید دور میں اس اختراع نے 2 صورتیں اختیار کی ہیں۔ ایک جدت وہ ہے جس میں روایت اور تجربے کا متوازنہ امتزاج ہے، اور دوسری وہ جس میں روایت سے مکمل بغاوت ہے۔ جدیدیت کی اگر ہم بات کریں تو جدیدیت 1960 کی دہائی میں ایک رجحان کے طور پر ابھرتی ہے یا ابھری۔ اس نئے رجحان کے تحت جدید شاعری کا آغاز ہوا۔ اس نئے رجحان کے تحت لکھی جانے والی نظم کو جدید نظم کہا گیا۔
شمس الرحمن فاروقی کے زمانے کا تعین تمام جدیدیت پسندوں کو بھی قابل قبول نہیں۔ کچھ مصنفین اور نقاد جدیدیت کا آغاز جو ہے وہ 1960 کے آس پاس سمجھتے ہیں، تو شاید سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ ویسے تو ایسی کسی تحریک ہماری رسائی نہیں ہے جسے جدیدیت کی پہلی تخلیق قرار دیا جائے اور وثوق کے ساتھ کوئی تاریخ طے کی جائے، تاہم پانچویں دہائی کے آغاز میں ایک ایسا گروہ ضرور ابھر کر آتا ہے جو ترقی پسند خلقے کے ادبی اور فکری تصور سے انحراف کر رہا تھا۔ اگرچہ خلیل الرحمن اعظمی پانچویں دہائی میں ترقی پسند تحریک سے وابستگی کی وجہ سے جیل کی سزا کاٹ رہے تھے، لیکن انہوں نے نیا عہد نامہ کے دیباچے میں لکھا کہ وہ آہستہ آہستہ ترقی پسندوں سے ذہنی طور پر دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان کے قریب شاعری کسی نظریے کو زبان کا نام نہیں بلکہ تجربے اور جذبے کے اظہار کا نام تھی۔ جدیدیت نے ترقی پسندوں کے برخلاف جلد ہی اپنے آپ کو درست کر لیا، وہی لکھا جو محسوس کیا، خود دیکھا اسے تحریر کیا۔ لکھتے وقت جو سہولیت میسر تھی وہ اسلوب، زبان، لہجے اور آہنگ کی آزادی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے ویڈیو کے آغاز میں ہی یہ آپ کو واضح کیا تھا کہ جہاں ایک طرف ترقی پسند جو تحریک تھی، یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جدیدیت کا رجحان ہمارے سامنے ابھر کر آیا تو وہ ترقی پسند تحریک کا رد عمل تھا، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز جبھی آتی ہے جبکہ کوئی پرانی چیز میں کچھ کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ زمانے کا ایک جو ہے وہ رواج رہا ہے۔ تو جب ترقی پسند جو تھی اس کی بہت شور رہا، لیکن جیسے جیسے اس میں جو ہے وہ انتہا پسندی پیدا ہوتی جاتی ہے تو جو شعراء تھے اس دور کے وہ کہیں نہ کہیں اس سے تھوڑا الگ ہونے لگتے ہیں، اور تب جا کر وہ ایک رجحان سامنا آتا ہے جسے ہم نے جدیدیت کا نام دیا۔ تو انہوں نے خود کے اوپر ہی زور دینے کی بات اس میں کہی ہے۔ وہ ترقی پسند ادب کا دور تھا کہ غزل کے سر سے تاج اتار کر نظم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ یہ نظم کی کامیابی تھی کہ ان 50 برسوں میں تمام اچھی اور اہم شاعری نظموں کی صورت میں پیدا ہوئی ہے۔ پھر وہ جوش، فیض، مخدوم، راشد، مجید، میراجی، اخترالایمان، سردار جعفری، یہ سبھی نظم گو ہیں۔ جدیدیت کے دور میں بھی شاعری کا ہی بول بالا رہا، اور اس دور میں قاضی سلیم، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، قمار پاسی اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان شاعروں کی نظموں میں موضوعات کا ایک غیر معمولی تنوع ہے۔ ان کی نظموں میں جو ہے وہ تہداری ہے اور اپنے موضوع کے اندر گہرائی میں سفر کرتی ہے۔ جدید شاعری کو ترقی پسند شاعری سے الگ کر کے بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان نظموں کا گہرا تخلیقی حسن انہیں ایسی حیتیں عطا کرتا ہے جو اقبال، فیض، راشد کی نظموں کا حصہ ہیں۔ مختصر اور طویل نظموں کے تجربات جو ترقی پسند عہد میں حلقۂ ارباب ذوق نے کیے، جدید دور میں بھی جاری رہے۔ جدید نظم کے معمروں میں نون میم راشد اور میراجی کے ساتھ کئی اہم شعراء کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان میں اخترالایمان خاص اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان کا تخلیقی سفر آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ دیگر جدید نظم نگار بھی ان کی شاعرانہ شخصیت سے متاثر نظر آتے ہیں۔ 1940 کی دہائی کے بعد کی نظم کی روایت ایک نئے دور میں داخل ہوئی، کیونکہ طویل نظمیں 1960 کے بعد کی نظم زیادہ نمایاں ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ طویل نظم کی روایت میں سب سے زیادہ فنی تجربہ پچھلے 40-50 برسوں میں سامنے آیا، اور وہ اپنی حیثیت ان کے اندرونی محرکات کو ایک نئی سطح پر سمجھنا چاہتے تھے۔ اگر بات کی جائے 1965 کے بعد کے شعراء کی تو ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنی پہچان بنائی، لیکن یہاں صرف چند ایسے شعراء کا ذکر کیا جا سکتا ہے جنہوں نے جدید نظم کو خوبصورت موڑ دیا اور اسے نہ صرف مائیت کے زیور سے سنوارا بلکہ اسے ارتقاء کی منازل بھی عطا کرنے میں
کامیاب کوششیں کی۔ انہوں نے نئے موضوعات کا بھی انتخاب کیا اور ان کو اپنایا ہے، جس میں معاشرے سے سیاست تک اور انقلاب سے رومان تک کی مصروف زندگی کی آئینہ داری ہے۔ یہ وہ چند شعراء ہیں جن کی شاعری 1965 کے بعد اپنی شناخت قائم کر سکی۔ ان میں شمس الرحمن فاروقی، خلیل الرحمن اعظمی، باقر مہدی، احمد فراز، سلیم احمد، شہریار صادق اور بہت سے دوسرے نام بھی ہیں جو خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 1965 کے بعد جو ادب کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ جس ادب کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے شعراء نے موزونیت کے اصول و ضابطوں کو سامنے رکھا اور ایسے آسان کر کے خوبصورت جملے تخلیق کیے جو نایاب اور سمجھنے میں آسان ہے۔ اس وقت تک کہ رد و قبول کی کشمکش جاری تھی، لیکن ایک خصوصیت صاف محسوس ہوئی ہے کہ اگر اسے قبول نہیں کر سکتے تو رد بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ شاعری کی آزاد فضا کو بھی سرمایہ سمجھا جانے لگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جدیدیت کے رجحان قدم 1975 تک ٹوٹنے لگ گیا تھا، لیکن 15 سال کے اس عرصے نے دنیائے اردو ادب کو ایک نئی سوچ و فکر، سیاسی تحریک یا رجحان نے ضرور آراستہ کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی، تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔